السلام علیکم، کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ ہمیں درود شریف کی کثرت کرنے والوں میں بنا دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو کا آغاز جو ہے وہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کوٹ سے میں کرنا چاہوں گی کہ جو انسان بھی یہ چاہتا ہو کہ اسے شرح صدر نصیب ہو، گناہوں کی بخشش عطا ہو، کرب و الم سے نجات حاصل ہو اور پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں، اسے چاہیے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔ ایک بھائی جو ہے انہوں نے اپنے درود شریف کی میریکل سٹوری شیئر کی ہے، اور درود شریف کیسے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، درود شریف پڑھ کے اس کے میکسیمم بینیفٹس لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا لائف سٹائل چینجز کیے ہیں۔ انہوں نے استغفار بھی پہلے بہت پڑھا تاکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو کاموں میں رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہوں۔ یہ سب جو ہے وہ ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر جو ہے میں نے پہلے شیئر کیا ہے، ان سب کا لنک جو ہے میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اگر یہ ویڈیو جو ہے یہ فرسٹ ویڈیو اور آپ نے وہ نہیں دیکھی ہوئی ویڈیوز تو آپ وہ دیکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ایک پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ ان بھائی کا درود شریف کا ورد جو ہے وہ کیسے ان کو بینیفٹ کر رہا ہے، اور کیسے جو ہے انہوں نے درود شریف کو پڑھتے رہے، اور کس طرح سے جو ہے ان کی درود شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر دی ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ معجزے دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں ہر چیز کے اندر۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ جب سے درود شریف کی کثرت کرنا شروع کی تو ایک تو یہ کہ چیزوں کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیا، اور بس ہر چیز کے لیے اس سے پہلے کہ پریشانی آئے یا کسی چیز کی پریشانی دماغ پہ سوار ہو جائے، کہتے ہیں بس میں نے جب سے جو ہے وہ اپنی فکروں کو اپنے ذکر سے ریپلیس کر دیا، یعنی کسی چیز کی ٹینشن لے کے اوور تھنک کرنے کی بجائے بس جیسی کوئی سچویشن سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں بس کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر رب تعالیٰ میری اس پریشانی کو ایسے حل کرتا ہے کہ میری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف ایسا ہی نہیں کہ میں نے جب سے درود شریف پڑھنا شروع کیا میرے رزق میں اللہ تعالیٰ نے اور طریقوں سے جو ہے وہ بہت برکت دکھائی، کہتے ہیں ساتھ ہی ایسا ہوا ہے کہ ان کی ترقی ہو گئی ہے، اور پروموشن ہونے کی وجہ سے جو ہے کہتے ہیں کہ سیلری میں جو ہے وہ انکریمنٹ لگ گیا۔ کہتے ہیں جب سے میں نے بھرپور توکل کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگنا شروع کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کے بھی ایسے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ میری عقل حیران ہو جاتی ہے کیسے وہ سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنی خوش قسمتی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیا، اور پھر درود شریف کی ایسی ایسی حکمتیں اور ایسے ایسے معجزے دکھائیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ جو ہے وہ حمد و ثنا میں مصروف رہ سکوں، اور وہ قیمتی وقت زندگی کا کہ میں ٹینشن میں ضائع کر دیتا یا لوگوں کو اپنے مسائل بتا بتا کے جو ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ساری مشقت سے جو ہے وہ بچا لیا، اور درود شریف کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے اور میری زندگی میں ایسی برکتیں دیں کہ مجھے کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ نہ تو اپنی پریشانی کہنا پڑتی ہے، اور میرا ہر مسئلہ اتنے زبردست طریقے سے حل ہوتا ہے کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ واقعی صحیح بات ہے کہ درود شریف آپ کو خوش قسمت و خوش نصیب بناتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کی تیاری ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ درود شریف کی ہی برکت ہے کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے اب ایسا ہو گیا کہ کسی انسان کے ساتھ معاملات ہوں اور کوئی جو ہے وہ آپ کا دل برا بھی کر دے تو کہتے ہیں کہ غیبت جو ہے نا وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی بچایا ہے، اور کہتے ہیں اب یہ کہ درود شریف پڑھتے وقت ایک بہت خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ نہ تو کسی سے حسد کرنا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے بغض رکھنا ہے اپنے دل میں۔ کہتے ہیں اب یہ کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہو جہاں دل برا ہو، اور تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اللہ کے سپورٹ جو ہے نا وہ اپنا معاملہ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر ایسا دیتا ہے کہ اور زیادہ جو ہے آپ کو درود شریف کی برکتیں بڑھا دیتا ہے آپ کی زندگی میں، اور کہتے ہیں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن بس یہ کہ درود شریف پڑھتے وقت جو ہے نا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ اپنا بہت بہترین رکھنا ہے، حسد سے، بغض سے اور چغلی سے، غیبت سے جتنا خود کو بچائیں گے اتنا ہی زیادہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے وقت جو ہے نا ایک بہت ہی خاص خیال آپ نے رکھنا ہے، جب درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا 100% توکل رکھنا ہے۔
پھر آپ نے کسی انسان سے کوئی امید نہیں باندھنی۔ درود شریف کا مطلب یہ کہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہیں اور ہر چیز آپ نے اللہ سے مانگنی۔ کہتے ہیں یہ بہت ایک عام سا ایک رواج بن گیا، ہم لوگوں سے وظیفے لیتے رہتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ہم بابوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لے رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سب کوئی کام آپ نے نہیں کرنا اگر آپ درود شریف سے میریکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دو بہت ہی اہم جو ہے وہ وظیفے، ہمیں تو کسی اور سے وظیفے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو انسان بھی درود شریف اور استغفار، یہ دو وظیفے جو اللہ نے ہمیں دیے، یہ کر لے تو بس وہ دین دنیا ہر طرح کی برکتیں جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں سمیٹ لے گا انشاءاللہ۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنے تجربے کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کوئی بھی مکمل یقین اور بھرپور توکل کے ساتھ درود شریف اور استغفار کو تھام لے گا اور بہت خیال رکھے گا کہ ہر امید، ہر توقع اس کی صرف اللہ سے جڑی ہوئی ہو، تو گویا اس نے ان دو چیزوں کو تھامنے سے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں سکسیس کی چابیاں ہیں، یعنی ان چابیوں سے جو ہے وہ اپنی قسمت کا ہر بند تالا جو ہے وہ کھول لیں گے اور اپنی زندگی میں رحمتوں، کرم نوازیوں کی اور کامیابیوں کی بارشیں کر لیں گے اپنی زندگی میں، اگر آپ ان وظیفوں کو بہت سختی سے جو ہے وہ تھامے رکھیں گے اور پابندی سے درود شریف اور استغفار کا ورد کثرت سے کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں درود شریف اور استغفار پڑھیں، چاہے آپ کی کوئی سی بھی حاجت ہو، کتنی چھوٹی ہو اور کتنی بڑی ہو، اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ وظیفہ ہے جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ میریکلز دیکھنے تو بس ان دونوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور کثرت سے پڑھیں۔